آپ کے اور میرے پاس ایک بدن ہے، ایک ہمارے پاس روح ہے. یہ روح باقی رہے گی، یہاں سے اگلے مرحلے، اگلے مرحلے سے اگلے مرحلے، یہ روح چلتی رہے گی. یہ جو بدن ہے یہ چینج ہوتے رہیں گے، یہ چینج ہوں گے. وہ کیسے؟ مثلاً ابھی میں یہاں پر زندہ ہوں، کچھ دنوں کے بعد مر جاؤں گا انشاءاللہ. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بدن یہیں رہ جائے گا. مرنے کے بعد مجھے ایک اور بدن ملے گا، ایک اور بدن ملے گا. یہ جو یہ والا بدن ہے یہ یہیں رہ جائے گا. اب یا تو زمین میں سڑ رہا ہوگا اگر میرے عمل اچھے نہیں ہوئے، اگر میرے عمل اچھے ہوئے تو خدا اس جسم کو بھی بچا کے رکھے گا. اہل بیت کے جسم بھی پاکیزہ ہیں. اللہ کا سلام ہو. ہم ان کے اوپر زیارت میں کہتے ہیں نا، اجسادکم اجسامکم، ارواحکم ان نفوسکم. ان کے نفس بھی پاکیزہ ہیں، ان کی ارواح بھی پاکیزہ ہیں، ان کے اجسام بھی پاکیزہ ہیں، ان کے اجساد بھی پاکیزہ ہیں. یہ جو زری کے ساتھ ہے ان کا جسد ہے یہ بھی پاکیزہ ہے، اس کی بھی تاثیر ہے. ہم انسان شاید اتنے خوش قسمت ہوں کہ ہمارے جسم کو بھی خود انسان بچا کے رکھے، اللہ بچا کے رکھے. بہت نکلے ہیں بہت سارے ایسے. ابھی یہیں کراچی میں کچھ سال پہلے ایک بندہ خدا تھا، اس کے نانا کی قبر نکال کر دوسری جگہ لے جانا پڑ گیا تھا. وہاں پہ روڈ بن رہی تھی گلشن اقبال میں، تو ان کی جب قبر کھولی پتہ نہیں 9 سال کے بعد، صحیح بالکل بندہ خدا اتنا صحیح تھی باڈی، ڈیڈ باڈی، کہ وہ بندہ خدا مجھے خود بتا رہا تھا، لڑکا تھا جو ہمارا جاننے والا دوست، کہنے لگا میں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا تھا تاکہ کھوپڑی گر نہ جائے، چونکہ آپ کو پتہ ہے 9 سال کے بعد تو ڈھانچہ بھی نہیں رہتا ہے. تو کہنے لگا میں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا نا تو مجھے گردن کی کھال کی نرمی احساس ہو رہی تھی ہاتھ کے اوپر. 9 سال کے بعد کہنے لگا بالکل انٹیکٹ باڈی تھی. یہاں پہ ابھی گلشن اقبال کے پیچھے ایک قبرستان تھا، وہاں پہ دفن تھے. پھر وہاں سے وادی حسین لے کے گئے تھے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، چینج میرے خیال میں 4 سال پہلے کی بات ہے. تو ابھی بھی ایسا ہے، لوگوں کے جسم ابھی بھی بچ رہے ہیں. ایک اور بندہ خدا نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو یہاں پہ دفن کر دیا تھا. ذاکرہ اہل بیت تھی ماشاءاللہ. تو وہ ان کو یہاں پہ دفن کیا تھا، 2 سال بعد نکالا تھا. تو وہ بندہ خدا ایئر لائن میں تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا جدہ میں. تو کہنے لگا جدہ سے جب میں کراچی لا رہا تھا تو میں نے وزن کیا تھا، پھر یہاں پہ 2 سال کے لیے دفنایا، پھر اس کے بعد کربلا لے جا رہا تھا دفنانے کے لیے. کہنے لگا 2 سال بعد ہم نے نکالا، ڈیڈ باڈی کا وزن 2 کلو کم ہوا تھا صرف. خون 6 کلو سے زیادہ وزن ہوتا ہے، خون بھی ویسے ہی چل رہا تھا. عجیب بات ہے، 2 سال میں خون بھی کم نہیں ہوا، خون بھی چل رہا تھا. ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ سب کراچی کی دونوں مثالیں کراچی کی بتائی ہیں تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کراچی بربادوں کا شہر ہے، یہاں کوئی انسان نہیں بچتا. نہیں، یہاں پہ بھی بچ جاتے ہیں، اگر کام صحیح کریں تو بچ جاتے ہیں یہاں پر بھی. یہ بچی جو ایسا نہیں کہ اللہ کی زمینیں ساری بری ہو گئی، نعوذ باللہ تعالی. تو اگر مثلا میں ہوں، میرا میں ایک بدن ہے، مروں گا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ مروں گا، زمین میں بدن ڈال دیا جائے گا. اچھا ہوا تو یہ بدن بھی بچ جائے گا، نہیں اچھا ہوا نعوذ باللہ یہ بدن سڑے گا، گلے گا، مرے گا، ختم ہو جائے گا. اچھا میں کہاں جاؤں گا؟ میں اپنی روح کے ساتھ جاؤں گا اگلے اسٹیج میں. اگلا اسٹیج کیا ہے؟ اگلے اسٹیج کا نام ہے برزخ. تو اب میرا کیا ہوگا؟ اب مجھے ایک نیا بدن ملے گا. اس بدن کو کیا کہتے ہیں؟ اس بدن کو کہتے ہیں، مختلف الفاظ میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مثالی بدن. میٹیریل نہیں ہوتا ہے جیسے گوشت پوست یہاں نہیں ہوتا، لیکن شیپ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مثالی بدن. برزخ میں مثالی بدن ملتا ہے. اچھا جو مثالی بدن ہوتا ہے یہ بھی مادی بدن کی طرح انسان ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ کرے گا. جو میری عادتیں ہوں گی اس کے ذریعے سے میرا مثالی بدن بنے گا. انشاءاللہ عادت سچ پہ ہوئی تو میرا مثالی بدن ایسا بنے گا کہ برزخ میں جو مجھے دیکھے گا وہ کہے گا یہ بندہ سچا ہے، اس کی شکل سے پتہ ہے یہ سچا ہے. نعوذ باللہ تعالی اگر میں جھوٹا ہوا تو برزخ میں جو مجھے مثالی بدن ملے گا اس کو دیکھ کر لوگ دور دور سے کہیں گے یہ جھوٹا آیا. برزخ کے جو بدن ملیں گے وہ ہماری عادتوں کا نتیجہ ہوں گے، جو ہم نے یہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، یہاں کسی کو نہیں پتا ہے. جتنا یہاں پہ چھپا چھپو کے رکھا ہوا ہے یہ سب
برزخ کے بدن میں کھل جائے گا. وہاں کسی کو عدالت میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹا ہے. کیوں؟ بدن گواہی دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ ہمدردی کرنے والا ہے، یہ ظالم ہے یا عادل ہے. سب کے بدن چلا چلا کر بول رہی ہیں. بدن ہی ایسے ملیں گے. اب نعوذ باللہ کچھ کو انسانوں کا بدن نہیں ملے گا. کیوں؟ ان کے اندر جانوروں کی عادتیں آ گئی تھیں. یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. اور برزخ جتنے اعمال گڑبڑ ہوئے، برزخ لمبی ہے. مددی مددی